ماہ ربیع الاول اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ حضور کے ذکر کی رونقیں محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بڑھتی جا رہی ہیں۔ جدھر بھی جائیں، جہاں بھی دیکھیں، جس کو بھی دیکھیں، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں، حضور کی محبت میں گم ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں بھی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو مختصر اور معروف آیہ مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی ہے، باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اور اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا مگر ہم نے ہی بھیجا ہے رحمۃ للعالمین، عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ آیت کریمہ بظاہر ایک چھوٹی سی آیت ہے، مگر اس آیہ مبارکہ میں معانی اور مفاہیم کا ایک سمندر موجزن ہے۔ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، ہم نے عرض کی باری تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھیج کر ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا جیسے دوسروں کو بھیجا تھا۔ قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے باقی انبیاء کا بھی قرآن میں ذکر کیا۔ جب باقی انبیاء کی باری آئی تو فرمایا آدم رسول ہے، نوح رسول ہے، موسیٰ رسول ہے، عیسیٰ رسول ہے، مگر جب میرے آقا کی باری آئی، ہم سب کے آقا کی باری آئی، انداز گفتگو بدل گیا۔ فرمایا یہ میرے حبیب یہ رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، یہ طٰہٰ بھی ہیں، یاسین بھی ہیں، بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، مزمل بھی ہیں، مدثر بھی ہیں اور رحمت للعالمین بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وما ارسلناک، اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا مگر ہم نے ہی بھیجا ہے رحمت للعالمین، عالمین کے لیے سراپا رحمت بنا کر۔
خالق کائنات نے اس آیہ مبارکہ میں یہ نہیں فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَاحِمًا لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے عالمین کے لیے آپ کو راحم بنا کر بھیجا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حبیب ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ لفظ رحمت اہل علم جانتے ہیں یہ مصدر ہے، لغت کے اعتبار سے، عربی گرامر کے اعتبار سے یہ مصدر ہے، اور مصدر میں معنی کی زیادتی پائی جاتی ہے۔ جیسے آپ یوں سمجھ لیں، ایک جملہ ہے عمر عادل، عمر عدل کرنے والا ہے، یعنی یہاں پر اس کو اس میں فاعل استعمال کیا گیا، عمر عادل، عمر عدل کرنے والا ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر مصدر استعمال کیا جائے عمر عدل، تو معنی ہوگا کہ عمر سراپا عدل ہے، یعنی عمر گھر میں ہو پھر بھی سراپا عدل، گھر سے باہر ہو پھر بھی سراپا عدل، مجلس میں ہو پھر بھی سراپا عدل، تنہائی میں ہو پھر بھی سراپا عدل، جلوت میں ہو پھر بھی سراپا عدل، خلوت میں ہو پھر بھی سراپا عدل، مکہ میں ہو پھر بھی سراپا عدل، مدینہ میں ہو پھر بھی سراپا عدل، جنگ میں ہو پھر بھی سراپا عدل، اور حالت جنگ سے باہر ہو پھر بھی سراپا عدل، یعنی مصدر میں معنی کی زیادتی پائی جاتی ہے۔ تو عمر عادل کا معنی ہے عمر عدل کرنے والا ہے، اور عمر عدل کا معنی ہے عمر سراپا عدل ہے۔ یہاں بھی رب کائنات نے وما ارسلناکا الا راحما للعالمین نہیں فرمایا کہ میرے مصطفیٰ عالمین پر رحمت فرمانے والے ہیں، نہیں، بلکہ فرمایا وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کے بھیج دیا ہے۔ میرے مصطفیٰ اگر گھر میں ہوں پھر بھی سراپا رحمت ہیں، گھر سے باہر ہوں پھر بھی سراپا رحمت ہے، اگر مجلس میں ہوں پھر بھی سراپا رحمت ہے، اگر تنہائی میں ہوں پھر بھی سراپا رحمت ہے، جلوت و خلوت میں سراپا رحمت ہے۔ میرے مصطفیٰ مکہ میں ہوں پھر بھی سراپا رحمت، مدینہ میں ہوں پھر بھی سراپا رحمت، طائف کے بازار میں ہوں پھر بھی سراپا رحمت، دشمنوں کے نرغے میں ہوں پھر بھی سراپا رحمت، حضور لا مقام پہ جائیں پھر بھی سراپا رحمت ہے، مصطفیٰ مزار میں جائیں پھر بھی سراپا رحمت ہے۔ وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین، حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے سراپا رحمت بنا دیا ہے۔ حضور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سراپا رحمت ہے، حضور ساری کائنات کے لیے سراپا رحمت ہے۔ حضور جس طرح انسانوں کے لیے سراپا رحمت ہے، اس طرح جانوروں کے لیے بھی سراپا رحمت ہے، جس طرح حضور جمادات کے لیے رحمت ہے، نباتات کے لیے بھی رحمت ہے، جس طرح ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، کفار کے لیے بھی رحمت ہے، جس طرح انسان کے لیے رحمت ہے، جنات کے لیے رحمت ہے، فرشتوں کے لیے رحمت ہے،
جس طرح زمین والوں کے لیے رحمت ہے، آسمان والوں کے لیے بھی سراپا رحمت ہے۔ اور ذرا غور فرمائیں، خالق کائنات نے کیا خوبصورت پیرائے میں اپنے حبیب کی رحمت کا ذکر کیا۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے، اور عالمین جمع ہے عالم کی۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ ساری کائنات عالم ہے، خالق کے علاوہ باقی تمام کائنات عالم ہے، اور عالمین اس کی جمع ہے۔ تو خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عالمین کا لفظ استعمال کیا۔ توجہ فرمائیں، بڑی خوبصورت گفتگو ہے، اور سرکار کی رحمت کو جس خوبصورت پیرائے میں بیان کیا گیا ہے، قرآن کی فصاحت و بلاغت پہ قربان جائیں۔ خالق کائنات نے اپنے لیے بھی عالمین کا لفظ استعمال کیا، اور اپنے حبیب کے لیے بھی عالمین کا لفظ استعمال کیا۔ اپنے لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اور اپنے حبیب کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہے وہ بھی عالمین کے لیے، ہے یہ بھی عالمین کے لیے، اس کی ربوبیت عالمین کے لیے، اور ان کی رحمت عالمین کے لیے، ہے وہ بھی سب کے لیے، اور ہیں یہ بھی، بولے بولے، ہیں یہ بھی سب کے لیے، ہے وہ بھی وحدہ، ہے یہ بھی وحدہ، وہ قسیم اس کا بھی نہیں، قسیم اس کا بھی نہیں، جسیم اس کا بھی نہیں، جسیم اس کا بھی نہیں، مسیل اس کا بھی نہیں، مسیل اس کا بھی نہیں، قسیم اس کا بھی نہیں، قسیم اس کا بھی نہیں، ہے وہ بھی لا شریک، ہے یہ بھی لا شریک، ہے وہ بھی بے مثال، اور ہے یہ بھی۔ اب سنیے ذرا کیسا خوبصورت فرق قرآن و حدیث میں نمایاں فرما دیا۔ فرمایا وہ بنانے میں بے مثال ہے، حضور بننے میں بے مثال ہے، وہ پڑھانے میں بے مثال ہے، حضور پڑھنے میں بے مثال ہے، وہ دینے میں بے مثال ہے، حضور لینے میں بے مثال ہے، وہ وجوب میں بے مثال ہے، یہ امکان میں بے مثال ہے، وہ خدائی میں بے مثال ہے، حضور مصطفائی میں بے مثال ہے وہ بھی لا شریک، اور ہے یہ بھی، حد اس کی بھی نہیں اور حد اس کی بھی نہیں، وہ بھی بے مثال ہے، حضور بھی بے مثال ہے۔ ہمارے کچھ بھائی ہیں جنہیں اللہ کی توحید کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اللہ کو اپنی توحید کی اتنی فکر نہیں جتنی ہمارے ان بھائیوں کو اللہ کی توحید کی فکر ہوتی ہے۔ وہ توحید کے بارے میں بڑے فکر مند رہتے ہیں کہ کہیں اللہ کی توحید پر کوئی ڈاکہ نہ ڈال دے، اللہ کی توحید پر کوئی قبضہ نہ کر لے۔ لیکن یاد رکھیں، پوری کائنات جتنا بھی مقام، مرتبہ، عظمت، علم، فضل پالے، مگر اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے۔ کائنات میں سب سے خدا کے بعد عظیم ہستی ہمارے آقا کی ہے نا۔ اللہ کے بعد جن کا مقام سب سے بلند ہے، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، ہم ان کو بھی خدا کا بندہ کہتے ہیں، خدا
یا خدا کا بیٹا نہیں کہتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی حضور کی شان کو سنی حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، کشتہ عشق رسول، بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے کسی نے کہا کہ سنی حضور کی شان حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ امام اہل سنت نے فرمایا اچھا تمہارے پاس کوئی پیمانہ ہے تو وہ ہمیں دے دو۔ تمہارے پاس اگر سرکار کی عظمت کو ناپنے کا کوئی پیمانہ ہے وہ ہمیں دے دو، ہم اس کے مطابق حضور کی شان بیان کر لیا کریں گے۔ مگر یاد رکھیں، قرآن مجید کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پہ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو چار چاند لگانے کے لیے عالم اعداد میں کوئی عدد ہی ایسا نہیں بنایا جو مصطفیٰ کی عظمت کو ناپ سکے۔ فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ فرمایا یہ سب رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور بعض کو باقی انبیاء پر درجوں بلند کر دیا ہے۔ کتنا بلند کیا؟ یہ بلند کرنے والا جانتا ہے یا بلند ہونے والا جانتا ہے؟ تو عالم اعداد میں اس نے کوئی عدد ہی ایسا نہیں بنایا کہ اتنا بلند کیا۔ چیلنج ہے میرا، کوئی بتا دے، ثابت کر دے کہ حضور کی عظمت اتنی ہے، اتنی بیان کرو، یہ پیمانہ ہے عظمت مصطفیٰ کو ناپنے کا۔ نہیں، عالم اعداد میں کوئی عدد ایسا نہیں جو مصطفیٰ کے مقام کو ناپ سکے۔ بس یہ سمجھ لو کہ حضور کو خدا نہ کہو، باقی سب کچھ کہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کو اپنا خدا نہ مانو، خدا کو ان سے جدا نہ جانو۔ ہے اہل ایمان کا یہ عقیدہ، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے دوست کہتے ہیں جی سنی نبی کی شان حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ میں نے کہا شان تو خود خدا نے بڑھائی ہے۔ اوتھوں تیک نہ کوئی ہور گیا، اوتھوں تیک نہ کوئی ہور گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا سدرا دی حد توڑ گیا، اوتھوں تیک نہ کوئی ہور گیا۔ معراج کی رات خالق نے بتا دیا کہ ساری کائنات نیچے ہے، میرے مصطفیٰ کے قدم اوپر ہیں۔ اوتھوں تیک نہ کوئی ہور گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا سدرا دی حد توڑ گیا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ فرمایا حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے سراپا رحمت بنا دیا ہے۔ ہم نے عرض کی عالم تخیلات میں باری تعالیٰ اپنے حبیب کو رحمت کب بنایا تھا؟ آواز قدرت آئی جب کب نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ باری تعالیٰ حبیب کو رحمت کب بنایا تھا؟ فرمایا جب تب بھی نہیں تھا۔ باری تعالیٰ حبیب کو رحمت کب بنایا؟ فرمایا جب بھی نہیں تھا۔ حضور اس وقت بھی نبی تھے، یہ تب کب جب یہ تو کل کی بات ہے۔ میرے آقا تو اس سے پہلے بھی نبی تھے۔